سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. خواتین و حضرات، ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان عشق کے ٹرانسمیشن براہ راست ATV اور A+ پہ لائیو. ہمارے علماء کرام جس میں نور بھائی، ہمارے رحمانی بھائی اور عسکری ناصر آپا ہمارے ساتھ موجود. میں ایک بہن جن کے بارے میں مجھے یہ جو ابھی خاتون آئی ہیں، میں اتنا ایک ذہن میں بلینک ہوئی ہوئی ہوں اس وقت کہ ان کا مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ یہاں پر 2 دن سے موجود ہیں. ٹیم نے مجھے کہا کہ کچھ آپ کو کوئی آپ سے ملنے آیا ہوا ہے. میں کہا شاید کوئی جاننے والے ملنے آئے ہوئے ہوں گے، ظاہر ہے ذہن میں ایسی ہی کوئی سوچ آتی ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ خاتون پچھلے 2 دن سے یہاں پر اوپن ایئر میں بیٹھی ہوئی ہیں. اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ کے لیے سرپرائز جو رکھا تھا نا، وہ سرپرائز کیوں رکھا تھا کہ آپ عورتوں کی زیادہ ہیلپ کرتی ہو، تو آپ کے لیے یہ سرپرائز ہے کہ وہ آپ کی ہیلپ کی اس کو اس وقت چاہ ہے اور وہ مدد مانگنے کے لیے تڑپ رہی ہے. 2 دن سے یہاں جو گھوم رہی تھی، یہ آپ کی ٹیم حالت امجد بھائی، حالت چادر پہ مٹی ان کی ہٹی ہوئی، کپڑوں پہ ریت ہی ریت ہوا ہوا، نہ ہاتھ پہ کوئی روپیہ، نہ پیسہ، نہ کچھ. اور اس کے بعد جب ان کے شوہر سے بات کی اور بھائیوں نے بات کی، آپ لوگوں نے بات کی، تو وہ آنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ وہ جب آئیں گے تو ان سے بات ہوگی. پھر صفدر آپا نے کہا کہ میں تو ایسے مردوں کو بھی میں جانتی ہوں جو کہتے ہیں کہ دوپٹہ وپٹہ نہیں اوڑھو، وہ تو فیشن کرو. تو مجھے بخدا میں ہر ایک کی اپنی زندگی، سب نے اپنی قبر میں جانا ہے، سب آپ لوگوں کی رہنمائی کے ساتھ. لیکن مجھے کچھ باتیں میری سمجھ سے بہت بالا تر ہے، میں نہیں سمجھ سکتی ان باتوں. میں کہتی ہوں مایا، ہمارے یہاں جو شادی بیاہ سے پہلے بہت ساری تیاریاں کی جاتی ہیں نا، جس میں ڈیزائنرز کے جوڑے ہوتے ہیں، بینکویٹ کی بکنگ ہوتی ہے اور 8-10 لاکھ کا کیٹرنگ کا کھانا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس میں ہمیں ایک کاؤنسلنگ بھی کرانی چاہیے، لڑکے لڑکی کو بٹھا کر آپس میں بات کرانی چاہیے کہ ان دونوں کا مزاج، ان دونوں کا ذہن ملتا ہے کہ نہیں ملتا. لڑکا کسی اور مزاج کا، لڑکی مشرق اور مغرب کو جب ملا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ گھروں کی بربادی ہی نکلے گی. اور میں اس بہن کو دیکھ کے جو میرے ذہن میں جو خیال آ رہا ہے، میں وہ یہی سوچ رہی ہوں کہ ہمارے یہاں جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے اچھے نصیبوں کی دعائیں مانگی جاتی ہیں. جو ملنے جلنے والا آتا ہے، گھر بار والے سب، بیٹی پیدا ہوئی ہے، اللہ نصیب اچھے کرے. یہ نصیب کیا ہوتے ہیں؟ عمدہ لباس اور زیورات کا نام نصیب ہے، اچھے کپڑے پہننے کا، ڈیزائنرز ویئر پہننے کا نام نصیب ہے. نصیب نام ہوتا ہے سب کچھ لڑکی کو باپ کے گھر ملتا ہے. اسے کھانا بھی ملتا ہے، کپڑا بھی ملتا ہے، روٹی بھی ملتی ہے، لیکن اسے ماں باپ کے گھر میں چاہت ملتی ہے. وہ شوہر کے گھر میں وہ چاہت اور محبت کی آس لے کر جاتی ہے کہ کوئی اسے بیوی نہ سمجھے گا، اسے شریک حیات نہ سمجھے گا، شریک سفر نہ سمجھے گا، اسے انسان تو سمجھے گا. لیکن ہمارے یہاں تو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا، انسان بھی نہیں سمجھا جاتا عورت کو. وہ عورت صبح سے لے کر رات تک کولہو کے بیل کی طرح کام کرتی ہے، ہر سال بچے پیدا کرتی ہے، وہ سارے سسرال والوں کو جھیلتی ہے، سب کچھ کرنے کے بعد، اور اس کے بعد اسے گھر بھی اس طرح سے چھوڑنا پڑتا ہے کہ خالی ہاتھ، نہ اس کے ہاتھ میں روپیہ نہ پیسہ. وہ آ کے دروازے پہ بیٹھ جاتی ہے کیونکہ مایا ایک امید کی کرن ہے. اگر مایا کے اس سے ملاقات ہو گئی تو شاید کوئی راستہ جینے کا نکل آئے. یہ میں تو صرف اتنا کہتی ہوں، دل صاحب اولاد سے انصاف طلب ہے. اس عورت کی گود میں بچہ ہے، کوئی اس بچے کو دیکھے. سب سے پہلے تو الحمدللہ علی احسانی، مجھے خوشی ہے کہ میں اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں جہاں معاشرتی حوالوں سے بات کی جا رہی ہے. ہر ایک موضوع ہوتا ہے ہر ایک ٹرانسمیشن کا، مگر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس ٹرانسمیشن میں آنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی ٹرانسمیشن سے مخاطب نہیں ہوں، میں کسی موضوع پہ بات کرنے نہیں آیا، بلکہ میں اپنے لوگوں سے بات کرنے آیا ہوں. اور جو لوگوں کے جو مسائل ہیں، جو لوگوں یہ گھر گھر کی جو بات ہے، اس سے گھر کا شرازہ بکھر رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ٹرانسمیشن گھر کو ملانے کے لیے، رشتوں میں دراڑیں آ رہی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ رشتوں میں یہ جوڑنے کی بات کی جا رہی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو معاشرت توڑ پھوڑ کی بات کی جا رہی ہے، احسان بھائی اور ریحان بھائی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. نا امیدی سے رکھیں، ہم کامیاب ہوں گے. جو بہت سارے خاندان، ہو سکتا ہے شوہر اپنے آفس میں ہی پروگرام دیکھ رہا ہو، بیوی اپنے گھر میں دیکھ رہی ہو، اور وہ ایک دوسرے سے نا امید ہو رہے ہوں. ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ خدا نہ خواستہ وہ سوچ رہے ہوں کہ رمضان کے بعد ہم الگ ہوں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ رمضان کے بعد سے وہ پھر ایک ہو جائیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے یہ پروگرام مولانا پتہ ہے کیا، ہم ماشاءاللہ ہم ملتے تو سال کے سال ہیں، لیکن مہینے میں 2 مہینے میں جہاں بھی ملتے ہیں اسی طرح ملتے ہیں کہ جیسے ہم روزانہ ہی ملتے ہیں. ماشاءاللہ آیا ہوں یا باپو ہوں یا حسان ہوں. ابھی حسان امجد بھائی، جو میں ایک بات کہنا جا رہا ہوں کہ وہ ایک انٹرنیشنل اور بالخصوص نیشنل
کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو نیشنل ویلیوز پر ہوتے ہیں, کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو سوشل ویلیوز پر آپ ہوتے ہیں. یقین کریں میں حسان اور جبیری ابھی امریکہ میں ہم لوگ ساتھ میں تھے تینوں, بلکہ اگر آپ لوگ چاہیں تو بات کرتے کرتے آ بھی سکتے ہیں. جی جی نور بھائی. اچھا میں ایک بات نہیں لگ رہا تھا کہ ہم لوگ ہمیں ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ہم مایا کے سیٹ پہ بیٹھے ہیں امریکہ میں. امجد بھائی ایک چیز بعد میں بات کرنا چاہوں گا, بہت اہم ہے. احساس نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے پاس چلتے ہیں اور اللہ کے رسول اصحاب رسول سے ہم پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کیا ہے. واہ, میں اصحاب رسول کے پاس جاؤں, ہاتھ جوڑ کر کہوں کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے, سیدنا ابو بکر صدیق آپ بتائیے, عمر فاروق آپ بتائیے, عثمان غنی آپ بتائیے, اے مولا علی مجھے آپ بتائیے, حسن حسین آپ بتائیے. تو وہاں سے آواز آتی ہے رسول کی بات کو نہیں جانتے. رسول کہتے ہیں الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے, سبحان اللہ, دین سبحان اللہ. احساس کا نام ہے, دین پیار بانٹنے کا نام ہے, دین محبتوں کو بانٹنے کا نام ہے, دین جوڑنے کا نام ہے. جانتے ہیں آپ ناظرین کرام, شب قدر میں اللہ سبحانہ ہر رات پہلے آسمان پر اللہ سبحانہ وتعالی اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے. ہر کسی پر نظر ہوتی ہے, مگر کس پہ نظر نہیں ہوتی, توجہ رکھیے گا پوری قوم سنے, اس پہ توجہ نہیں ہوتی جو رشتوں کو توڑتا ہے, اس پہ توجہ نہیں ہوتی جو محبتیں نہیں بانٹتا. اللہ سبحانہ وتعالی اس پر نظر نہیں ڈالتا, اللہ کی نظر نہیں ہوتی. کل قیامت کے دن اللہ اس پہ نظر نہیں ڈالے گا. کتنی بڑی بات ہے, خالق مالک رازق کل محشر کے دن اپنی نظر نہ ڈالے, ان پہ نظر نہیں ڈالے گا کہ جو رشتوں کو نبھانا نہیں جانتے, رشتوں کو نبھانا نہیں جانتے. ذرا میں قرآن سے پوچھتا ہوں, اے قرآن ذرا مجھے بتا اللہ سبحانہ وتعالی کے میں قریب کیسا ہو جاؤں. قرآن کہتا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى. اللہ ایک آیت میں پوری کائنات کا میسج سمجھا دیا. کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ, احساس کی بات کی, وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اس کے بعد کیا ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اور تم حج کرنا جانا چاہتے ہو نا, سرمایہ نہیں ہے, صبح اٹھو ماں باپ کو پیار سے دیکھ لو, حج کر لو. وَذِي الْقُرْبَى, السلام علیکم فرحان بھائی, آئیے. وَذِي الْقُرْبَى, اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں, تمہارے بہن بھائی ہیں. آج ہم سب اتنے بیزی ہو چکے ہیں کہ آج نہ بھائی کو ٹائم دیتے ہیں, نہ بہنوں کو ٹائم دیتے ہیں, نہ دوستوں کے پاس جاتے ہیں, بالکل الگ ہوتے جا رہے ہیں. قرآن نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى, دوستوں بھائیوں کا احترام کرنا. بہنوں, ایسا نہیں ہے کہ بہنوں کو بالکل چھوڑ دینا, ایسا نہیں ہے کہ بھائیوں کو چھوڑ دینا, نہیں, احترام کرنا. اس کے بعد قرآن کے کیا ہے, وَالْيَتَامَى, جب مال دیا ہے تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا, اور جتنے اس کے سر کے تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اللہ تمہیں اتنا ثواب عطا فرمائے گا. کتنی نیکی عطا فرمائے گا, تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہے. والمساکین, دیکھو جن کی مائیں مر چکی ہیں نا ان کو بھی نہ چھوڑنا, تربیت کرنا. والجار ذی القربى, اور جو تمہارے پڑوسی جو جن کو تم جانتے ہو, محبت سے پیش آنا. رسول کا طریقہ دیکھو نا, عائشہ سالن میں پانی زیادہ کر لو, کیوں, کیونکہ جتنے پڑوسی ہیں وہ بھی کھا لیں. محبت. اللہ اکبر, والجار ذی القربى والجار الجنوبی, اور وہ پڑوسی جن کو تم جانتے نہیں ہو, رشتہ دار نہیں ہیں. رسول نے کہہ دیا تمہارے گیٹ کے ساتھ گیٹ ہے, احترام کر لو. میاں کو سمجھایا قرآن نے, احساس دلایا میاں کے لیے, وَأَعْشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اے مردوں عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا. دوستوں کو, ایک بچے کو سمجھایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا عُفْ, احساس کرنا رشتوں کا. بیٹا ماں باپ سے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرنا, جب وہ کچھ کہیں پلٹ کے جواب دینے کی تو بہت دور کی بات ہے. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا عُفْ, اللہ اف بھی نہ کرنا. اور پھر بھائی کو سمجھایا, بہن کو سمجھایا, رشتہ داروں کو سمجھایا. کیا وجہ ہے کہ اسلامی معاشرہ آج پستی کی طرف جا رہا ہے, اس لیے ہم نے قرآن کے اصولوں کو چھوڑ دیا. اور مجھے خوشی ہوتی ہے امجد بھائی, مایا بہن جب مجھے بلاتی ہے, یہ پوری اے پلس کی ٹیم, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل قیامت کے دن میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں, کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا رحمانی کیا کر کے آیا, میں کہوں گا مولا میں تیری مخلوق کو جوڑ کر آیا ہوں. کیونکہ اے اللہ میں نے سنا تھا کہ تو نے فرمایا, کیونکہ میرے رسول نے کہا پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اگر میں فرحان بھائی سے محبت کر رہا ہوں, امجد بھائی سے محبت کر رہا ہوں, حسان سے, ریحان بھائی سے, اس بچے سے, تو فرشتے کہہ رہے ہوں گے پروردگار تیرے کنبے میں تو ہے. بھائی میں اگر امجد بھائی کی بیٹے سے محبت کروں, خدا گواہ ہے کہ امجد بھائی ساری زندگی میرے مشکور رہیں گے, ہے ایسا. امجد بھائی کی بیٹے سے نفرت کروں مایا بہن, یہ کبھی مجھ سے محبت کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں. سمجھ جاؤ, پوری کائنات اللہ کا کنبہ ہے.
میں کون ہوتا ہوں یہ رہا کسی کو- ثبوت، یہ رہے دونوں ثبوت. جب بھتیجا بھتیجے آتے ہیں، یہ بھتیجیاں آتی ہیں میری، کس محبت میں آتی ہیں؟ ان کے پاس اور بھی ٹرانسمیشنز ہیں، ان کے پاس اور بھی پروگرامز ہیں، وہ ہر جگہ کہیں جانے کی عزت نہیں کرتے یہ بچے، میرے پاس ہی آنے کی کرتے مائیں ہیں. پھپھو کے بعد آئیں گے، مائیں پھپھو کے بعد جائیں گے. یہ مگر مجھے ابو سے انہیں پیار ملتا ہے نا اس میں. آپا اور رحمانی بھائی مجھے ایک بات بتائیے، ہم احساس کی بات کر رہے ہیں، احساس کی بات کر رہے ہیں، آپ احساس دلا رہی ہیں، آپ احساس کی بات تلقین کر رہی ہیں، یہ دراصل احساس کہتے کسے ہیں؟ مجھے یہ تو بتا دیں. چلیں ہم احساس سے دور ہو رہے ہیں، احساس سے بالکل پرے ہوتے جا رہے ہیں، احساس کی بات کر رہے ہیں، احساس ہے کیا؟ احساس یہی ہے نا کہ دوسرے کا دکھ درد میں خیال رکھنا. میں اپنی اس بہن کی ضرور مذمت کرتی، اس لیے کہ اس نے جو بڑا لفظ نام لیا اس کو سن کے روح بھی کانپ جاتی ہے. کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی. اللہ معاف کرے، اللہ ہر ایک کے گھر کو محفوظ رکھے. اس عورت نے، خاتون نے بہت بڑی بات کہی. لیکن اگر یہ شادی کے 10-15 دن کے اندر یہ مطالبہ کرتی نا تو میں ان کو ضرور سمجھاتی. انہوں نے 4 بچے پیدا کیے، انہوں نے ایک زندگی گزاری. زندگی گزارنے کے بعد اس نے وہاں پر برا بھلا اچھا تمام وقت دیکھ کر آج کون سا وہ لمحہ آیا کہ جو یہ عورت گھر چھوڑ کر یہاں آ کر گیٹ پر بیٹھنے پہ مجبور ہو گئی. میں بھی یہی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ 2-3 دن کی تو کہانی ہے. جی میں پتہ کیا، جب شادی ہو نا ایک سب پیغام ہے. مردوں کے لیے میں کہتا ہوں آپ جائیں، جو اچھے علماء ہیں سمجھدار، ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں. لازمی جائیں. واہ، میں تو کہتی ہوں امجد بھائی شادیوں کی تیاریوں میں ڈیزائنرز کے جوڑے نہ سلوائے جائیں، بنوائے جائیں، بلکہ ان دونوں کو بٹھا کر سورہ نساء اور سورہ نور کا ترجمہ پڑھا دیا جائے. اور جو کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہارے حقوق کیا ہیں، تمہارے فرائض کیا ہیں. بھائی وہاں پر تھے، اچھا لیکن کچھ بھی نہیں، شور ہنگامہ اچھا کچھ لیکن میں آپ کو بتا دوں، جو حضرت نے فرمایا نا کہ، اور آپ نے بھی بہت کہا کہ سورہ نساء اور سورہ کی، لیکن میں اپنے ان مولوی حضرات کو اور ان بہنوں کو جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، آپ کی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، ان بہنوں کو ایک اور بات بتا رہا ہوں جس پہ تھوڑی سی توجہ دیجیے گا. آپ کے نکاح نامے پہ آپ کے جو لڑکے کے حقوق تو لکھے ہوتے ہیں، لڑکی کے حقوق بھی لکھے ہوتے ہیں جو عموماً مولوی کارڈ دیتے ہیں. تو پلیز میری بہنوں جو جن کی شادیاں ہونے والی ہوں وہ اپنے حقوق کا استعمال کریں، اور ان کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ جس طرح علامہ نے کہا کہ جا کے مولویوں سے یا علامہ سے پوچھئے گا کہ لڑکی کا کیا حقوق ہوتا ہے، بیوی کا کیا حقوق ہے، یا شوہر کا کیا حقوق ہے، جا کے اس کو سمجھئے گا. امجد بھائی وہ جو نکاح نامے پر ایک سیدھی لکیر لگائی جاتی ہے نا، وہ لڑکی کے والدین لگواتے ہیں. کہتے ہیں شادی سے پہلے اس طرح کا نام بھی بیچ میں نہ آنے پائے کہ کوئی طلاق کا کوئی ہو سکتا ہے، اور کوئی اس بچے کے حقوق کے بارے میں نہیں سوچتا. دیکھیں ہمارے یہاں اسلام کے اندر یہ علامہ میری بات کو تائید کریں گے، اسلام میں یہی ہے نا ہمارے کہ لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو جب اس کی شادی کریں گے. آپ چھوٹی بچی کی تو شادی نہیں کر سکتے. اور امجد بھائی لڑکی سے دیکھیں، اسلام وہ دین ہے. 17ویں صدی تک ہسٹری پڑھیں آپ، 16ویں صدی تک فلاسفر جو تھے یورپ کے، وہ اس بات پر بحث کرتے تھے کہ عورت انسان ہے یا نہیں. یہ ہسٹری ہے. اور عورت کو مقام کیا دیا تھا؟ جس زمانے میں عورت کی تذلیل ہوتی تھی، پوری کائنات، میں آپ ہم سب، پوری کائنات رسول کے لیے کھڑی ہو جائے، پوری کائنات رسول کو کہے میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اور فاطمہ آئے رسول کھڑے ہو جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. رسول نے کر کے دکھایا. اور ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں گا. مایا نے پوچھا کہ احساس کسے کہتے ہیں، پھر چلتے ہیں دربار مصطفیٰ میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے احساس کسے کہتے ہیں؟ خیر الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے، من ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع دیتا ہو. چھوٹا سا وقفہ لیں گے یہیں نور بھائی کی بات کے ساتھ، اور واپس آئیں گے اس حوالے سے کہ چلیں احساس کے بارے میں بات ہو گئی. اب احساس ختم ہونے کی خاص نشانیاں اور اس کو ختم ہونے سے بچانے کے لیے کچھ خاص تلقین اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. سب کے لیے پیغام ہے، رمضان عشق ہے، سب کے لیے پیغام